جب کوئی سٹوری رائٹر سٹوری لکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی سٹوری لائن لکھتا ہے، اور اس سٹوری لائن کے اندر پھر وہ اپنے کرداروں کو بٹھانا شروع کرتا ہے، اور ان کرداروں کی وہ پوری شروع سے لے کے آخر تک کی سٹوری لکھتا ہے کہ ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور اس کی ختم کہاں ہوتی ہے، اور اس کردار کے ساتھ پھر وہ اور کرداروں کو ڈالتا ہے، اور ان کرداروں کی بھی وہ شروع اور ان کا آخر ڈیسائیڈ کرتا ہے اس سٹوری لائن کے اندر۔ اور یہ سب کچھ جو رائٹر ہوتا ہے وہ پلان کر لیتا ہے کہ اس کی سٹوری کس طریقے سے چلے گی، کیا کیا ہوگا، کہاں کہاں سٹوری میں جو اس کا کردار ہوگا وہ کہاں کہاں جائے گا، کہاں کہاں رکے گا، کیا کام کرے گا، کیا کون ماں ہوگی، کون باپ ہوگا، کون بہن بھائی ہوں گے۔ تو سٹوری لائن اس طریقے سے وہ ایک سٹوری بنا لیتا ہے، پھر اس کرداروں کو وہ کردار دیتا ہے، تو وہ کرداروں کو کردار دیتا ہے کہ یہ شائع ہے یا یہ بریو ہے، تو جو بھی ایک کردار کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کردار کو دیتا ہے، یا تو وہ اس کو ہیرو بناتا ہے اور اس کو ایک بہت ہی کوئی پاورفل چیز بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کی کہانی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، روزانہ کی، کہ وہ کب صبح اٹھے گا، کب کہاں نکلے گا، کب کہاں رکے گا، کب کہاں کسی سے بات کرے گا، پھر نوکری پہ جائے گا، نوکری کرے گا، پھر شام میں گھر واپس آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہماری پوری کہانی لکھی ہوئی ہے، اور وہیں پہ دوسرے بندے کی بھی کہانی لکھی ہوئی ہے جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی کہانی میں چل رہا ہے، آپ اپنی کہانی میں چل رہے ہیں، آپ ایک موقع پہ آتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ پورا جو دن کا روٹین ہے آپ کا، اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر بنا کر لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کر نہیں رہے ہیں، لیکن یہ اللہ میاں نے لکھا ہوا ہے آپ کا، تو آپ اس پر چل رہے ہیں، اور اس پر جب آپ چل رہے ہیں تو اس چلنے میں جو آپ کی ججمنٹ ہے، اس چلنے میں جو آپ کی ججمنٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اس چلنے کے درمیان میں آپ کسی کو دکھ نہیں پہنچا رہے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، آپ کوئی چوری نہیں کر رہے، آپ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے، آپ بری نظروں سے عورتوں کو نہیں دیکھ رہے، آپ کوئی ایسی بیہودہ حرکت سڑک پہ کھڑے ہو کر نہیں کر رہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے خلاف ہے۔ تو اس ججمنٹ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری سٹوری لائن کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور ہماری یہ سٹوری ہماری پیدائش سے چلتی ہے، اور وہ اس وقت تک جاتی ہے کہ جب ہم اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے وہاں پہ ہمارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے، کوئی رات کو سوتے ہوئے مر جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں دو آدمیوں کا ذکر فرماتے ہیں، جس میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں 10 دن کے لیے آئے، اور ان میں سے جو دوسرا ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم صرف اس دنیا میں ایک دن کے لیے آئے ہیں، ہم صرف اس دنیا کے اندر ایک دن کے لیے آئے ہیں۔ تو اس ایک دن کی جو ہماری ججمنٹ ہے وہ اسی دن کی ججمنٹ ہے جس دن میں ہم موجود ہیں، تو وہ ہم ایک دن کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم پہلا دن اپنا اچھا گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات پر گزارتے ہیں، اور ہم اپنا دھیان ان باتوں میں نہیں ڈالتے جن باتوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قرآن کو بہت خوبصورتی سے لکھ کر کے اتار دیا ہے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور وہ قرآن کو وہ شخص جو کہ پیغمبر ہے رب العالمین کا، وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ قرآن لے کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے کر کے اس کو کھول کر کے اور ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہے ہم سے کہ پڑھو اس کو۔ جو شخص قرآن میں نشان دے کر کے چلا گیا ہے، ہمیں اشارہ دے کر کے چلا گیا ہے، وہ پیغمبر اشارہ دے کر کے چلا گیا ہے اپنے ہی قرآن کے اندر کہ یا رب العالمین میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور جب ججمنٹ کا ڈے ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وٹنس کے طور پہ آئیں گے ہمارے سامنے۔ تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ وٹنس کے طور پہ کھڑے ہوئے ہوں گے ہمارے آگے، اللہ رب العالمین کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یا رب العالمین میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن جس سے ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے، قرآن جس میں ہم اللہ رب العالمین کو پاتے ہیں، قرآن جس میں اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کی اللہ رب العالمین نے کہانیاں ڈال دی ہیں خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا شان ہے اس رب کی، کیا شان ہے اس رب کی کہ جو اس کل کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے یہ کل کائنات بغیر مقصد کے پیدا نہیں کری ہے۔ اس کائنات کے اندر جو ایک ذرہ ہے نا مٹی کا، وہ بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا ہوا ہوا، وہ بھی کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں ہوا ہوا۔ اور اس کل کائنات کے اندر ہمارے سورج کی جو ویلیو ہے وہ اسی مٹی کے ذرے کے برابر ہے۔
اور اس رب نے جس سورج کو اس نے ایک مٹی کے ذرے کے برابر بنایا ہے، اس رب نے ہماری پوری کہانی لکھ دی ہے شروع سے لے کر آخر تک، کہ ہم کہاں بڑے ہوں گے، ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہماری شادی کس سے ہوگی، ہمارے بچے کون ہوں گے۔ ہمارے ہاتھ میں کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے، پر ہم سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم سے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا جاتا اس رب کے آگے، جو رب یہ کہتا ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے میری نام کی تسبیح کیا کرو، میرے نام کی تسبیح کیا کرو۔